جو خوبیاں لوگ اپنے دیوتاؤں میں ڈھونڈتے ہیں، اپنے معبودوں میں تلاش کرتے ہیں یا اپنے الہوں کے نام لگاتے ہیں، ان کو بھی پرکھ لیجئے اور یسوع کی خوبیاں دیکھ لیجئے۔ یسوع سب سے اوپر، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے بزرگ اور سب سے معتبر ہستی نکلے گا۔ قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے۔ پچھلے جمعے ہم نے یہ جاننا شروع کیا یسوع کون ہے۔ کئی ریفرنسز سے، کئی حوالہ جات سے ہم نے یہ دیکھا کہ یسوع حقیقی طور پر انسان تھا۔ وہ کوئی خیال نہیں تھا، وہ کوئی وہم نہیں تھا، وہ صرف روح نہیں تھی یا کوئی انسانوں کا تیار کیا ہوا خیالی کردار نہیں، بلکہ حقیقی طور پہ وہ ایک جسم رکھتا تھا۔ اب تھوڑا وقت ہم اس معاملے کو سمجھنے میں لگائیں گے۔ یسوع کیوں حقیقی انسان بنا؟ کیوں وہ انسان بنا؟ کیا ضرورت تھی اسے یہ سارا کچھ کرنے کی اور انسان بن کر دکھ سہنے کی اور موت سے گزرنے کی؟ بائبل ہمیں بتاتی ہے اسے انسان بننا ضرور تھا تاکہ وہ تمام جہان کے انسانوں کی معافی اور نجات کے لیے کامل عوضی بنے، سب کے لیے فدیہ دے سکے، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے انسانوں میں وہ گناہ کا اثر نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، اور بائبل بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، اور یہ وعدہ تھا کہ عورت کی نسل سے وہ آئے گا جو ابلیس کا سر کچلے گا، جو ابلیس کے کاموں کو مٹائے گا، جو گناہوں کے لیے فدیہ دے گا، جو معافی کا انتظام کرے گا، وہ جو نجات کا وسیلہ ہوگا۔ اور بائبل اس بات کی گواہیوں سے بھری پڑی ہے کہ پھر خداوند یسوع مسیح ایک پاک کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہو کر اس دنیا میں جیا، اور اس نے بے گناہ ہو کر، بے خطا ہو کر، بے داغ اور بے عیب ہو کر اس نے جہان کا گناہ اٹھا لیا۔ اور یوحنا نبی نے، زکریا کاہن کا بیٹا یوحنا نبی، جسے ہم یوحنا استباغی یا یوحنا بپتسمہ دینے والا، جان دا بیپٹائزر کہتے ہیں، اس نے یسوع کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خدا کی طرف سے مہیا کیا گیا برہ انسان کے روپ میں آیا، وہ حقیقی فسح کے طور پر قربان ہوا۔ خدا نے جہان کے گناہوں کی معافی کے لیے خود اپنا کلمہ، اپنی ذات کا نقش اور اپنے جلال کا پرتو، اپنا بیٹا اس دنیا میں انسان بنا کے بھیجا تاکہ وہ دنیا کا گناہ اٹھا لے۔ کوئی بھی انسان گناہ سے خالی نہیں، چاہے اس کے نام کے ساتھ کتنا ہی بڑا ٹائٹل کیوں نہیں لگتا، کتنا ہی روحانی، دینی یا دنیاوی مرتبہ اس کا کیوں نہ ہو، کوئی بھی انسان اس قابل نہیں کہ جس میں کامل پاکیزگی اور معصومیت ہو، جو پرفیکٹلی بلیم لیس ہو، پرفیکٹلی سن لیس ہو، جو کامل طور پر بے گناہ ہو، بے خطا ہو، بے داغ اور بے عیب ہو، سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ یسوع ہر طرح کے گناہ اور بدی سے پاک ہے، اور وہ بدن میں اس لیے آیا، وہ انسان اس لیے بنا تاکہ وہ انسانوں کا کامل سبسٹیٹیوٹ، انسانوں کا کامل عوضی ہو، انسانوں کی جگہ انسان کے طور پر کھڑا ہو سکے، کیونکہ انسان کی جان کے بدلے جانور کا خون برابری نہیں کر سکتا۔ بائبل بتاتی ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بچڑوں اور بکروں اور مینڈوں کا خون
گناہوں سے پاک کر سکے۔ وہ انسان کی زندگی کا بدل نہیں ہو سکتے۔ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر جو موت نافذ ہوئی ہے، اس سے نجات کے لیے کسی جانور کا خون اس سے بچا نہیں سکتا۔ ضروری ہے کہ انسان کی جگہ پہ انسان قربان ہو۔ اس لیے خداوند یسوع انسان بن کے آیا تاکہ دنیا کے تمام انسانوں کے بدلے میں وہ اکیلا قربان ہو جائے۔ اس کے خون کا ایک ہی قطرہ تمام جہان کے گناہوں پہ بھاری ہے، کیونکہ فقط وہ اکیلا کامل انسان ہے۔ اس میں کامل خدا اور کامل انسان دونوں شخصیات، دونوں نیچرز، دونوں فطرتیں ایک جگہ موجود تھیں۔ وہ بے گناہ، بے خطا، بے داغ اور بے عیب ہونے کی وجہ سے تمام جہان کے گناہوں کو اٹھانے کے قابل ہے۔ اور اب اس کی ذات کا جو دوسرا پہلو ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں بائبل مقدس کی روشنی میں۔ یسوع حقیقی خدا، جیسس the true God۔ بائبل میں جو اس کے لیے ایک لقب اور جو ہم مسیحیوں کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ہم اسی نام سے جانے جاتے ہیں، اسی نام کا ہمارے ساتھ اضافہ ہو جاتا ہے اور دنیا پہچان جاتی ہے کہ یہ کون ہے، ان کا دین، ان کا ریلیجن، ان کا فیتھ، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ نام ہے مسیح۔ خداوند یسوع مسیح کو مسیح کہا گیا۔ مسیح کا مطلب ہے جس پر خدا کا مسح ہو، جسے مسح کیا گیا ہو۔ دا انوائنٹڈ ون، خرسطوس یونانی میں، اس سے کرائسٹ بنا ہے انگریزی میں۔ دا انوائنٹڈ ون، جس پر خدا کا مسح ہو، who is anointed by God۔ اور مسیح، اس لفظ کی وجہ سے ہم تمام دنیا میں مسیحی کہلواتے ہیں اور ہمیں فخر ہے اس نام پر۔ اور اسی سے کرائسٹ، اسے انگریزی میں کرائسٹ کہتے ہیں، اور اسی سے کرسچن لفظ بنتا ہے کہ ہماری پہچان ہو جاتا ہے۔ اور ہم پاکستان اور ہندوستان کے مسیحیوں کے لیے یہ ایک ایسا نام ہے جو ہمارا سرنیم بن جاتا ہے۔ ہمارے ناموں کے آخر میں، ہمارے بزرگوں کے ناموں کے آخر میں یہ نام لگا ہوا ہے، اور اس سے دنیا ہمیں جانتی ہے کہ ہم مسیحی ہیں۔ اگر کہیں اس نام کی وجہ سے، اس نام کے لکھے ہونے کی وجہ سے، آپ کے ڈاکیومنٹس، آپ کے کاغذات میں آپ کے نام کے ساتھ اس نام کے جڑے ہونے کی وجہ سے کہیں آپ کو تعصب کا نشانہ بنایا جائے، کہیں ڈسکریمنیٹ کیا جائے، کہیں آپ کا حق مار لیا جائے، کہیں آپ سے زیادتی کر دی جائے، تو فخر کرنا، عزت محسوس کرنا کہ اس نام کی خاطر ہم اتنا سا دکھ اٹھانے کے لائق ٹھہرے۔ پطرس اور یوحنا کی طرح، جنہیں جب یہودی سرداروں نے مارا، کوڑے لگوائے، تو وہ باہر نکل کے شکر کرتے ہیں کہ تیرا شکر ہو کہ اس نام کی خاطر ہم کچھ دکھ اٹھانے کے لائق ٹھہرے۔ یہ نام ہماری عزت اور شان ہے، یہ نام ہماری پہچان ہے۔ یہ یسوع کو دیا گیا ایک نام ہے جو پرانے عہد نامے میں، ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ اٹ واز گیون، اور نئے عہد نامے میں اس کو واضح طور پر اس کے نام کے ساتھ جوڑا گیا۔ ممسوح، مسح کیا ہوا، مسایا، کرائسٹ، یسوع مسیح نام کے ساتھ جڑ گیا۔ مسیح یسوع کے نام کے ساتھ جڑا وہ مسیح ہے، اور مسیح ایک الہی ہستی ہے۔ یہودیوں کو بھی معلوم ہے کہ جو خدا کا مسیح ہے، جو ممسوح بادشاہ ہے، جو انوائنٹڈ کنگ ہے، ہی از ناٹ این آرڈینری ہیومن بینگ۔ یہودیوں کو بھی پتا ہے کہ جو ممسوح ہے، جو ممسوح فرما روا ہے، جو ممسوح بادشاہ ہے، جو مسایہ ہے، وہ الہی ذات ہے، وہ الہی ہستی ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ تو اس کا مسیح ہونا، اس کی الوہیت، اس کی ڈیوینٹی، اس کے خدا ہونے کا ثبوت ہے۔ بائبل اسے مسیح کہتی ہے، اور عربی میں اسے المسیح کہتے ہیں۔ کچھ عزیز ہیں، کچھ بہن بھائی ہیں جو کہیں
अल-मसीह लिखा हुआ देख लें तो परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों अल-मसीह लगाया गया। अरबी में डेफिनेट आर्टिकल के तौर पर अल लगाया जाता है। जब अल-मसीह लग जाता है तो ये बन जाता है कि द क्राइस्ट, द अनॉइंटेड वन, द मसाया, कि कोई और उसके जैसा नहीं है। हम उसकी बात कर रहे हैं। यीशु मसीह है और मसीह, मसाया, क्राइस्ट, खरिस्तोस आम इंसान नहीं, इलाही हस्ती है। इसलिए हम ये ईमान रखते हैं बाइबल मुकद्दस की तालीम की बिना पर कि यीशु मसीह है और ये उसकी इलाही जात की एक सिफ्त है। वो खुदा का बेटा है। हम मसीही ये ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और इसी वजह से हम पर तनकीद की जाती है, हमारे ईमान पर उंगलियां उठाई जाती हैं, हमें काफिर कहा जाता है, हम पे कुफ्र के फतवे लगते हैं, हमें ब्लास्फेमर्स कहा जाता है, हमारे ईमान को रद्द किया जाता है, हम पर तरह तरह की तोहमतें और इल्जामात लगाए जाते हैं क्योंकि हम यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं। जरा देखते हैं कि कौन कहता है कि यीशु खुदा का बेटा है। उसके शागिर्दों ने कहा, हिज डिसाइपल्स, मसीह के शागिर्दों ने कहा कि तू खुदा का बेटा है। और हम तो ईमान रखते हैं उस रसूली अकीदे पर, उस एपोस्टोलिक क्रीड पर, जो रसूलों ने रूहुल कुद्स की हिदायत में, तहरीक में जो तालीम दी, हम उस तालीम की बुनियाद पर यह मानते हैं कि जो शागिर्दों ने कहा वो दुरुस्त कहा। शागिर्द कहते हैं, यीशु मसीह के शागिर्द कहते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। इसके अलावा नबी खुदा का बेटा कहते हैं और यूहन्ना की इंजील का पहला बाब है और 34वीं आयत है। यूहन्ना नबी, जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, जकरिया का बेटा, वो कहता है, चुनांचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। नबी ने कहा यह खुदा का बेटा है। यशाया नबी ने कहा हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। नबी मानते हैं, नबी कहते हैं, नबी बताते हैं, नबी गवाही देते हैं कि वो खुदा का बेटा है। सिर्फ शागिर्द नहीं, मसीह के शागिर्द नहीं सिर्फ कह रहे, बल्कि खुदा के भेजे हुए नबी कह रहे हैं कि मैं गवाही देता हूं कि ये खुदा का बेटा है। हम तो नबियों की बात मानते हैं, हम तो रसूलों की बात मानते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। उसे हमने नहीं खुदा का बेटा बनाया, हमने उसका दर्जा बुलंद करके नहीं डिक्लेयर कर दिया कि यह खुदा का बेटा है, बल्कि हम तो मानते हैं क्योंकि रसूलों ने कहा कि वो खुदा का बेटा है, क्योंकि नबियों ने कहा कि वो खुदा का बेटा है, और इसके अलावा फरिश्तों ने कहा कि वो खुदा का बेटा है। जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आता है, उसको खुशखबरी देता है, लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है, पहला बाब है और 31वीं आयत, और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। फरिश्ते ने उसकी पैदाइश से पहले जब मुकद्दसा मरियम को खुशखबरी दी तो पहले ही बता दिया कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। रसूल उसे खुदा का बेटा कहते हैं और मानते हैं, नबी उसे खुदा का बेटा कहते हैं और मानते हैं, फरिश्ते उसे खुदा का बेटा कहते और मानते हैं। हम इंसान कहां जाएं? हम तो सिर्फ मानते हैं वो बात जो रसूलों ने कही, हम तो मानते हैं वो बात जो नबियों ने कही, हम तो मानते हैं वो बात जो फरिश्तों ने कही। तो हम तो रसूलों और नबियों और फरिश्तों के मुनकर नहीं हैं, हम तो उनकी दी हुई तालीम के मुनकर नहीं हैं, हम तो वो मानते हैं, हम तो वो कबूल करते हैं जो रसूलों और नबियों और फरिश्तों ने पैगाम इंसानों तक पहुंचाए। हम तो उससे बिल्कुल कतई तौर पर मानते और कबूल करते हैं कि उन्होंने कहा कि यस्सु खुदा का बेटा है, तो हमने मान लिया कि यस्सु खुदा का बेटा है।
صرف رسولوں، نبیوں اور صرف فرشتوں کو نہیں پتا تھا اس بھید کا کہ یسوع کون ہے، کہ وہ حقیقت میں خدا کا بیٹا ہے۔ فرشتوں میں سے ایک گروہ الگ بھی ہوا تھا، فرشتوں میں سے ایک گروہ الگ ہوا تھا، خدا سے بغاوت کر کے لوسیفر کی قیادت میں۔ وہ سب بھی جانتے ہیں اس حقیقت کو، ابلیس اور اس کے ساتھی مخالف اور دشمن قوتیں بھی جانتی ہیں۔ وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتی کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ جب بدروحوں کا سامنا ہوتا ہے یسوع سے کہ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال، وہ جانتی ہیں یہ کون ہے، اس کا اختیار کیا ہے۔ یہ اگر حکم کر دے گا تو ہم ابھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اسے پہچانتی ہیں، فرشتے، نبی، رسول، یہاں تک کہ بغاوت کرنے والے فرشتے بھی ابلیس کی سربراہی میں سب جانتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یہودی سرداروں کو بھی معلوم تھا کہ ہم جس کی آمد کے منتظر ہیں وہ خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع سے سوال کیا جب اسے باندھا ہوا تھا، عدالت لگائی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا اور اسے پکڑا ہوا تھا، تو سرداروں نے عدالت میں یسوع سے کہا، قسم دے کر کہا، تو ہم سے کہہ دے اگر تو خدا کا بیٹا، ستودہ کا بیٹا، وہ جو تعریف کے لائق ہے اس کا بیٹا ہے، تو ہم سے کہہ دے اگر یہودیوں کو خدا کے بیٹے کے ہونے میں کوئی شک ہوتا، اگر خدا کے بیٹے کے وجود میں شک ہوتا، خدا کے بیٹے کے ظاہر ہونے کی بابت ان کا ایمان نہ ہوتا، تو وہ یہ سوال اس سے کیوں پوچھتے؟ یہودی سرداروں کو بھی معلوم تھا کہ خدا کا بیٹا مجسم ہو کر آئے گا، وہ بیٹا بدن لے کر آئے گا، وہ ممسوح، وہ مسیح، وہ مسیحا، وہ مسیح، وہ خرسطس، وہ کرائسٹ آئے گا اور اسرائیل کی بادشاہی ریسٹور کرے گا۔ وہ سوال کرتے ہیں اس سے، قسم دے کر پوچھتے ہیں، آن اوتھ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتا دے اگر تو اس خدا کا، ستودہ کا، جو سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہے، اس کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے خود اپنی زبان مبارک سے کہا، ہاں میں ہوں۔ رسولوں نے کہا وہ خدا کا بیٹا ہے، نبیوں نے کہا وہ خدا کا بیٹا ہے، فرشتوں نے کہا خدا کا بیٹا ہے، خود یسوع نے کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو ہم کیوں نہ مانیں؟ ہم کہاں جائیں؟ ہمارے لیے تو کوئی گنجائش نہیں چھوٹتی کہ ہم کیوں نہ مانیں۔ ہم مانتے ہیں اور فخر سے مانتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اب خدا خود کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ بائبل میں ایک جگہ نہیں، 2 واقعات ہیں جن میں خدا خود بات کرتا ہے۔ آسمان سے باپ نے آواز دی، ایک بپتسمہ لیتے ہوئے، دوسرا جب پہاڑی پر صورت بدلی۔ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ خدا خود کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یسوع میرا پیارا بیٹا ہے۔ ہم کیوں نہ مانیں؟ ہم نے بنایا نہیں یسوع کو خدا کا بیٹا، ہم نے یہ عقیدہ خود سے گھڑا نہیں۔ We have not created this creed, we just believe it۔ ہم نے یسوع کو خدا کا بیٹا بنایا نہیں، ہم صرف مانتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ خدا خود کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ نبیوں نے کہا یہ خدا کا بیٹا ہے، فرشتوں نے کہا خدا کا بیٹا ہے، رسولوں نے کہا خدا کا بیٹا ہے، بائبل کہتی ہے خدا کا بیٹا ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ پھر بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ خدا کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتو ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اسے ظاہر کیا۔ یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یسوع نے خدا کو ظاہر کیا کہ وہ کیسا، ہو بہو، کچھ بھی کمی نہیں۔
خدا کی صورت اس نے دکھائی کہ خدا ایسا ہے، خدا کی صفتیں ایسی ہیں۔ میں ناک، منہ، نقشے اور آنکھوں کان کی بات نہیں کر رہا کہ اس نے دکھایا کہ صورت ایسی ہے، اس نے یہ دکھایا کہ خدا کی ذات میں خوبیاں کیسی ہیں، وہ ہستی کیسی ہے۔ یسوع نے بدن میں جتنے کام کیے، جتنی محبت دکھائی، جتنا ترس دکھایا، اور جتنا رعب اور شان اور حشمت اور حکمت اور بزرگی اور جلال اور قدرت دکھائی، اس سے اس نے ظاہر کیا کہ خدا کیسا ہے۔ اس کی صورت خدا کی صورت ہے، اس کی آواز الہی ہے، خدا کی آواز ہے۔ حزقیل میں 43ویں باب میں جیسی آواز خدا کی ہے، مکاشفہ میں لکھا ہے کہ ویسی ہی آواز اس کی ہے۔ خدا کی آواز، یسوع کی آواز خدا کی آواز ہے، یسوع کی صورت خدا کی صورت ہے، یسوع کی آواز خدا کی آواز ہے۔ وہ ازلی اور ابدی ہے، وہ وقت جو کائنات کے بننے سے پہلے ہے وہ ازل ہے، اس کا کوئی شمار نہیں، وہ ناپا نہیں جا سکتا، اس کے لیے کوئی کلاک، کوئی گھڑی نہیں ہے۔ اور زمین اور آسمان ایک وقت آئے گا کہ ختم کیے جائیں گے، اس کے بعد جو زندگی ہوگی وہ ابد ہے، وہ بھی ایٹرنٹی ہے، اس کے لیے بھی کوئی گھڑی، کوئی کیلنڈر، کوئی کلاک نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کائنات کے بننے سے بھی پہلے موجود ہے، اور جب کائنات ختم ہو جائے گی اس کے بعد بھی وہ رہے گا۔ وہ ازل سے ابد تک ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، وہ سب باتوں سے پہلے ہے اور سب باتوں کے بعد بھی وہی رہے گا۔ He is the eternal، وہ خالق ہے۔ اور مذاہب کے لوگ بھی مانتے ہیں کہ یسوع مسیح خلق کر دیتا تھا، چیزیں بناتا، پھونک مارتا اور وہ زندہ بن جاتی تھیں۔ لیکن ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور سب کچھ اسی کے وسیلے سے پیدا ہوا۔ جو کچھ بھی پیدا اس میں سے کچھ بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے، اسی کے واسطے، اسی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ خلق کرتا ہے، وہ بناتا ہے۔ جب چیزیں وہ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا، اپنے کلام سے بناتا ہے، اور جب چیزوں میں پھونک مار کر انہیں زندہ کر دیتا ہے، تو خالق ہونے کی کون سی صفت پیچھے رہ گئی؟ کریٹر ہونے کی کون سی کریکٹرسٹک پیچھے رہ گئی؟ وہ خالق ہے، اس لیے تو کہتے ہیں خدا ہے۔ وہ روحوں کا گلہبان ہے اور نگہبان ہے۔ روحوں کا، جسموں کا نہیں، صرف روحوں کا۔ جسموں کو موت آتی ہے، روحوں کو نہیں۔ روح، بائبل میں لکھا ہے کہ جسم جب مر جاتا ہے مٹی مٹی کے سپرد ہو جاتی ہے، روح جس نے اسے بھیجا اس کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ وہ روحوں کا گلہبان اور نگہبان ہے۔ He is the shepherd and overseer of souls۔ انسان روحوں پر گلہبان نہیں ہو سکتا، انسان روحوں کا نگہبان نہیں ہو سکتا۔ روحوں کے گلہبان اور نگہبان ہونے کے لیے الہی ہستی ہونا ضروری ہے، خدا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے وہ روحوں کو ٹوک بھی سکتا ہے، وہ روحوں کو جب چاہے جیسے چاہے اپنی مرضی سے بنا بھی سکتا ہے اور انہیں واپس بھی لے سکتا ہے۔ روحوں پر اختیار رکھنا انسان کے بس میں نہیں، خدا کی خوبی ہے۔ اس لیے بائبل کہتی ہے کہ یسوع حقیقی خدا ہے اور ہم مانتے ہیں۔ وہ سنبھالنے والا ہے۔ He is sustainer۔ وہ کائنات کو سنبھالتا ہے۔ اگر وہ سنبھالنا چھوڑ دے تو جس رفتار کے ساتھ کہکشاؤں میں، ملکی ویز میں، اسپیس میں مختلف طرح کے پلانٹس اور سٹارز گردش کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور ختم ہو جائے، وہ سنبھال کے رکھتا ہے ہر ایک چیز کو۔ خدا کے کہنے سے سب کچھ بنا ہے اور اسی کی قدرت نے سب چیزوں کو سنبھال رکھا ہے۔ وہ کوئی نظام بگڑنے نہیں دیتا، اس نے سب چیزیں سنبھال رکھی ہیں۔
He is the sustainer. اور کائنات کا نظام سنبھالنے والا انسان نہیں ہوتا، خدا ہے جس نے بنائی ہو، صرف وہی سنبھال سکتا ہے. اور وہ یری یعنی مہیا کرنے والا ہے. جب وہ زمین پہ تھا تو اس نے مہیا کر کے دکھایا، ہزاروں کو سیر کر دیا. وہ روزی روٹی میں برکت ڈالنے والا ہے، وہ رزق میں اضافہ کرنے والا ہے، وہ رزق میں کشادگی دینے والا ہے. وہ ہر ایک کی ضرورت جانتا اور ضرورت کے مطابق اس سے مہیا کرتا ہے. اس لیے ہم اسے خدا کہتے ہیں، کیونکہ یہ صفت تو خدا کی ہے. وہ ہر ایک کی عدالت کرے گا، انسانوں کی، ہر قوم، قبیلے اور امت کی، زندہ اور مردہ کی عدالت کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں. وہی عدالت کر سکتا ہے جو سب پر مالک ہے، جو سب پر حکمران ہے، جو سب پر عادل اور منصف جج ہے. سو یسوع ہر ایک کی عدالت کرے گا، چاہے وہ کسی بھی قوم، قبیلے اور امت سے ہیں. اس کے تخت کے سامنے سب پیش ہوں گے عدالت کے لیے. اور یہ صفت خدائی ہے، وہ لا تبدیل ہے. وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی. انسان بدلتے ہیں، ان کے موڈز بدلتے ہیں، انسانوں پہ موسموں اور وقتوں کا اور واقعات کا اثر پڑتا ہے، خدا پہ نہیں. وہ لا تبدیل ہے، اس کی ذات پہ اثر نہیں پڑتا، اس کی صفتوں اور خوبیوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے. He holds authority over everything. کچھ بھی اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے. چاہے آسمان پہ کچھ ہے، چاہے زمین پہ ہے، چاہے زمین کے نیچے ہے، ہر ایک چیز اس کے اختیار میں ہے. اور ذرا تھوڑے وقت کے لیے دیکھتے ہیں کن چیزوں پر وہ اختیار رکھتا ہے. He has authority over sickness. وہ بیماریوں پر اختیار رکھتا ہے، بیماروں کو وہ چنگا کر دیتا ہے. کوئی بیماری اس کے حکم کے آگے ٹھہر نہیں سکتی. لوگ جانتے تھے کہ یہ کہہ دے تو بیمار شفا پا جاتے ہیں، اور آج بھی اس کے نام میں یہ قوت ہے، اس کے نام سے شفا جاری ہوتی ہے. اس کو اختیار ہے معذوریوں پر، ڈس ایبلٹیز پر. بدن کے اندر کوئی حصہ اگر کام ٹھیک نہیں کر رہا، سوکھ گیا ہے، فالج کا مارا ہوا ہے، مفلوج ہو گیا ہے، تو اسے معذوریوں پر بھی اختیار حاصل ہے. وہ بینائی سائٹ بھی بحال کر دیتا ہے، وہ سننے اور بولنے کی طاقت بحال کر دیتا ہے، وہ سوکھے ہوئے ہاتھ ٹھیک کر دیتا، اور فالج کا مارا ہوا پیرالائزڈ باڈی کو بھی وہ ریسٹور کر دیتا ہے. وہ بدن میں جب ڈسیبلٹیز آ جائیں تو ان پر بھی اس کو اختیار حاصل ہے. چیزوں کی فطرت پر اسے اختیار حاصل ہے. نیچر تبدیل کر دیتا ہے چیزوں کی. پانی کو میں بنا دے، پانی کے اوپر چل دے، اس کی مرضی ہے. وہ چیزوں کی فطرت بدل دیتا ہے. بیکاز ہی از دا کریٹر. اس نے بنائی ہے ساری چیزیں، اور جب ان میں سے کسی چیز کو حکم کرتا ہے تو کوئی انکار نہیں کرتی. اس کی فطرت بدل جاتی ہے. چیزیں اس کے سامنے انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس کی مخلوق ہیں اور وہ ان کا خالق اور مالک ہے. جب وہ کہتا ہے تو پانی میں بن جا تو بن جاتا ہے. جب وہ ارادہ کرتا ہے مجھے پانی پہ چلنا ہے تو کوئی چل نہیں سکتا. خداوند یسوع چلا، یا پھر جسے وہ حکم کرے وہ چلتا ہے پترس کی طرح. وہ چیزوں کی فطرت پر اختیار رکھتا ہے، اور چیزوں کی مقدار پر بھی. تھوڑی سی روٹیاں اور مچھلیاں پیش کی گئی، اس نے بڑھا دی. کچھ بھی تھوڑا ہے وہ اس مقدار پہ اختیار رکھتا ہے. چیزوں کو حکم کرتا ہے تو وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ خالق ہے. اس نے تو from nothing he has created everything. جب کچھ نہیں تھا تو اس نے سب کچھ بنا دیا، اور اب تھوڑی سی اس کے سامنے ہے تو اس کو بڑھانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس کو اختیار ہے چیزوں کی مقدار پر، اور برکت اور لعنت پر بھی اسے اختیار ہے.
وہ جس چیز کو، جس شخص کو برکت دینا چاہے برکت اس کو مل جاتی ہے، اور جس کو وہ برکت اس سے واپس لینا چاہے یا جس پر لعنت کرنا چاہے، جسے وہ چاہے کہ یہ اب ختم ہو جائے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ برکت اور لعنت پر اسے اختیار ہے، ناپاک روحوں پر اختیار ہے۔ وہ جھڑکتا ہے، نکل جاتی ہے، اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی ناپاک روحیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اس کا اختیار کیا ہے۔ وہ یہ جانتی ہیں کہ یہ کون ہے، یہ ہمیں عذاب میں ڈال سکتا ہے، یہ ہمیں برباد کر سکتا ہے۔ وہ اس کا حکم اور اس کا اختیار جانتی اور مانتی ہیں۔ اور یسوع زندگی اور موت پر اختیار رکھتا ہے، زندگی دینے پر بھی وہ قادر ہے اور زندگی لے لینے پر بھی۔ وہ مردوں میں جان ڈال دے، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ وہ زندگی لے بھی سکتا ہے اور زندگی دے بھی سکتا ہے۔ موت کسی کو آ جائے تو موت واپس بھیج کے زندگی ڈال سکتا ہے۔ وہ زندگی پیدا بھی کرتا ہے اور زندگی سنبھالتا بھی ہے اور زندگی ریسٹور، بحال بھی کرتا ہے۔ موت کہیں غالب آ جائے تو موت کو واپس بھیج دیتا ہے اور پھر سے زندگی دے دیتا ہے۔ موت اور زندگی پر اس کا اختیار ہے، یہ خدا کا اختیار ہے۔ وہ تمام علم رکھتا ہے۔ لوگ جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ وہ سب کچھ جانتا تھا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگوں کے من میں کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح لوگوں کے خیالات جانتا، کیونکہ وہ خدا ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے۔ وہ انسانوں کے ذہنوں کا خالق ہے، ان کے دلوں کا خالق ہے۔ ذہن اور دل میں جو خیالات آتے اور پیدا ہوتے ہیں وہ انہیں جانتا ہے۔ وہ تمام علم رکھتا ہے۔ اومنیشینٹ اسے کہتے ہیں، وہ جو ہر ایک علم رکھنے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ یسوع وہ ہستی ہے، وہ ابدی بادشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ اور جہان کی بادشاہتوں کا مالک ہے۔ اٹرنل کنگ ہے، وہ سب پر حکمران ہے۔ اس کی بادشاہت کا کبھی اختتام نہ ہوگا۔ وہی ہے جو حکومت اور بادشاہت کا مالک ہے۔ زمین پر جتنے بادشاہ حکمران بنے ہوئے ہیں سب اس کے مقرر کیے ہوئے اور اس کی عطا ہیں۔ یسوع ابدی بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کبھی ختم نہ ہوگی، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہ ہر ایک بادشاہ اس کے سامنے جھکے گا، اس کے سامنے اس کا گھٹنا ٹکے گا۔ وہ جلال کا خداوند ہے۔ He is the Lord of glory۔ جتنا بھی جلال کوئی سوچ لے سمجھ لے، یسوع کا جلال اس سے اوپر ہے، کیونکہ وہ جلال کا خدا ہے۔ وہ جلال دینے والا ہے، جلال اس کی ذات میں ہے، اور اس سے زیادہ جلال کسی کا ہو نہیں سکتا۔ He is the Lord of glory۔ وہ خداوندوں کا خداوند ہے۔ زمین پر جتنے لوگ آقا اور مالک بنے ہوئے ہیں وہ ان سب کا مالک اور آقا ہے، سب پر حکمران ہے، سب پر اس کا اختیار ہے۔ وہ خدا قادر ہے۔ He is the mighty God، Almighty، کہ جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے پاس ہر کام کرنے کی قدرت اور طاقت موجود ہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں کہ جو اس کے لیے مشکل ہو۔ جب وہ خدا قادر ہے، اس کا نام ہی یہ بتایا گیا کہ اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ تو وہ خدا قادر ہے۔ وہ مشکلوں میں پڑتا نہیں کہ کسی مشکل کشا کو پکارے، بلکہ وہ خود مشکل کشا ہے۔ وہ ہر ایک کی مشکل حل کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ وہ کامل خدا ہے، وہ کمتر نہیں ہے، وہ دوسرے درجے کا نہیں ہے، اس کا اختیار کمتر نہیں ہے، اس کی حیثیت اور ہستی کمتر نہیں، وہ کامل خدا ہے۔ الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی ہے۔ وہ سب کے اوپر اور ابد تک خدا محمود ہے۔ لوگ اس کو جیسا مرضی سمجھتے رہیں، لیکن وہ سب کے اوپر ہے۔ He is above all۔
اور ابد تک خدائے محمود ہے، اٹرنل گاڈ ہے، فار ایور ہے، اور خدائے محمود ہے جس کی حمد کی جائے گی، جس کی ستائش کی جائے گی. He is forever praised God over all. سب پر، کوئی قوم، قبیلہ، امت اور مخلوقات باہر نہیں ہیں. بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے. کوئی اور ہوگا نہیں کہ جو آ کے اس کے آگے کھڑا ہو، کوئی اور ہوگا نہیں کہ جو اس کو اپنے پیچھے لگا لے، کوئی اور ہوگا نہیں کہ جو آ کے یسوع سے اختیار لے لے، کوئی اور ہوگا نہیں کہ جو آ کے یسوع سے کہے میرے پیچھے ہو لے. یسوع سب سے پہلے، یسوع سب سے آگے، یسوع سب کے اوپر اور یسوع سب کا ابد تک خدائے محمود ہے. ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، اور خواہ ان کا بھی جو زمین کے نیچے ہیں. خداوند یسوع مسیح ان سب کا خدائے محمود ہے. ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے اور ابد تک خداوند ہے. کوئی آ کے آگے کھڑا نہیں ہوگا، کوئی آ کے یسوع کو پیچھے نہیں کرے گا، کوئی آ کے یسوع کو حکم نہیں دے گا. یسوع سب کے اوپر ابد تک خدائے محمود ہے. اور اس کی زمینی زندگی میں جب وہ زمین پہ رہا اسے خداوند کہا گیا. شاگردوں نے کہا، فرشتوں نے کہا. لوکا کے انجیلی بیان میں لکھا ہوا ہے کہ میدان میں جب چرواہے تھے انہیں خبر دی گئی، فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. صرف نئے عہد نامے میں 200 سے زیادہ مرتبہ یسوع کو خداوند کہا گیا، لکھا گیا ہے. وہ ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے. ایمان وہ بناتا ہے، ایمان وہ تعمیر کرتا، ایمان وہ عطا کرتا اور ایمان وہ مکمل کرتا ہے. جو خوبیاں لوگ اپنے دیوتاؤں میں ڈھونڈتے ہیں، اپنے معبودوں میں تلاش کرتے ہیں، یا اپنے الہوں کے نام لگاتے ہیں، ان کو بھی پرکھ لیجئے اور یسوع کی خوبیاں دیکھ لیجئے. یسوع سب سے اوپر، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے بزرگ اور سب سے معتبر ہستی نکلے گا، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے. وہ دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے. خداوند یسوع اپنے پکارنے والوں کو کبھی مایوس نہیں چھوڑتا. جو اس سے پکارتے ہیں، جو اس کے نام پہ اکٹھے ہی ہو جائیں، وہ وہاں موجود ہو جاتا ہے، اور جو کچھ اس کے نام سے مانگا جاتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے. یسوع دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے، اور یہ الہی صفت ہے اور وہ پرستش کے لائق ہے. He is worthy of praise and worship. وہ پرستش اور ستائش اور حمد اور سجدوں کے لائق ہے. اسے سجدے کیے گئے، اس کی حمد اور تعریف کی گئی، اس کی پرستش کی گئی، اس کے حضور سجدے پیش کیے گئے، کیونکہ وہ اس کے لائق ہے. بائبل مقدس بھری پڑی ہے یسوع کی خوبیوں سے، اس کی الہی صفات سے. مجھ میں یا کسی انسان میں یہ کوئی طاقت نہیں، کوئی ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں کہ ہم یسوع کی شان پورے طور پر بیان کر سکیں. یہ خوبیاں اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی تاکہ ایمان مضبوط ہو. ہم جو ایمان رکھتے ہیں ہمیں اس کا احساس ہو کہ سچ مچ ہمارا ایمان درست ہے. یسوع مسیح خداوند ہے، وہ ہمارا زندہ خدا ہے جو بنانے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، اور ہر ایک چیز پر اسے اختیار اور طاقت اور قدرت حاصل ہے.